ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے وقت خدمت کے اعتبار سے ایسا حق ادا کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہو گئے اور ارشاد فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب نبوت ہے، سرکار دو عالم رحمت کائنات فخر موجودات خاتم الانبیاء والمرسلین علیہ الوف و تحیات و سلام خود ارشاد فرما رہے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے کہا حضرت دنیا میں تو ہم آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، آپ جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے اپنے گھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت بھی کرتے ہیں، آپ کے ارشادات سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ قیامت کے دن آپ تو سب سے اونچے درجے میں ہوں گے، سب سے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، اور آپ کا مقام خود آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے جنت میں ایک وسیلہ ہے، وہ ایک ہی مقام ہے اور وہ ایک ہی بندے کو ملے گا اور وہ بندہ میں ہوں، آپ تو وہاں ہوں گے۔ اللہ کے نبی میں اگر آپ سے اب آپ نے فرمایا ہے مانگو کیا مانگتے ہو، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی کو جواب نہیں دیا، قیامت تک کے آنے والے جتنے انسان ہیں، جس انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں قیامت کے بعد اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی جواب رحمت فرما دیا۔ تو اس اپنے صحابی سے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرنے والا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کی خوشیوں کی انتہا نہ رہی، اس سے پہلے کبھی صحابہ اتنے خوش نہیں ہوئے تھے جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے بعد خوش ہوئے کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا قیامت میں جس سے محبت کرتا ہے۔ اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ویکینڈ انگریز مناتے ہیں، ہم بھی مناتے ہیں، ویلنٹائن ڈے انگریز مناتے ہیں، ہم بھی مناتے ہیں، مدر ڈے ہم بھی مناتے ہیں، وہ بھی مناتے ہیں، ٹیچر ڈے وہ بھی مناتے ہیں، ہم بھی مناتے ہیں۔ ہم مناتے ضرور ہیں، ٹیچر ڈے بھی مناتے ہیں، مدر ڈے بھی مناتے ہیں، فادر ڈے بھی، پتہ نہیں کس قسم کے دن مناتے ہیں، لیکن منانے کی حد تک عملی طور پر ہم اپنے اساتذہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں کرتے، کوئی ان کی عزت نہیں کرتے۔ باہر کی قومیں، غیر مسلم، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ ارشاد فرمایا بعثت معلما، مجھے اللہ نے استاد بنا کے بھیجا ہے، اور یہ جملہ ارشاد فرما کے استاد کی قدر و قیمت کو چار چاند لگائے، استاد کو عظمتیں بخشیں، استاد کو عزتیں بخشیں۔ اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ جتنا ہم اپنے اساتذہ کو دنیا کے اندر ذلیل کر سکتے ہیں ہر اعتبار سے، اور ہر وقت وہ ذہنوں میں یہ رکھیں کہ ہمارے اب فلاں جگہ کٹ لگ رہا ہے، اب ہمارے سکولوں کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے، اب ہمارے کالجز کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ تو کالجز سکولز کو پرائیویٹ کیا جا رہا، اور جو آزاد مدارس ہیں، آزاد دارالعلوم ہیں، آزاد مکاتب فکر ہیں، ان کی گورنمنٹ کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے تعلیم کے متحد ہونے چاہیے، ہم ان کا سب کچھ کریں گے۔ اور جو آپ کریں گے وہ ہم تجربہ کر چکے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ بہاولپور بہت بڑا مدرسہ تھا جہاں ہمارے بڑے بڑے اکابر حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پڑھاتے رہے، حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پڑھاتے رہے، جو شیخ الحدیث بھی ہیں، شیخ التفسیر بھی ہیں، شمس الافغانی بہت بڑے علامہ تھے، اور اسی طرح بہت بڑے بڑے ہمارے اکابر وہاں پڑھاتے رہے۔ اور اب وہاں سوائے اس کے کہ آپ نے اپنی تحویل میں لے کر اس کو صرف نام ہے اسلامک یونیورسٹی، اور اس کے علاوہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اخبارات میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک مدرسہ تھا بہت بڑا۔ اسی طرح اسلامیہ کالج پشاور
بہت بڑا مدرسہ تھا، وہاں بھی ہمارے اکابر پڑھاتے رہے، حکومت نے اپنی تحویل میں لیا اور آج وہ اسلامیہ کالج ہے، اور اسلامیہ کالج نام ہے لیکن وہاں کوئی چیز اسلام کی ہے نہیں۔ تو ہمارے مدارس کو آپ اپنی تحویل میں لے کے کیا کریں گے؟ جو آپ کے پاس پہلے سکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کو آپ وہاں سب کچھ کر کے دیں، ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کے جتنے بھی اساتذہ ہیں استاد ہو، اور وہ جا کر سڑکوں پر، مال روڈ لاہور پر یا سیکریٹریٹ لاہور پر یا اسلام آباد کے اندر وہ جلوس نکالے، یہ استادوں کی حیثیت، استادوں کی عظمت کے خلاف ہے کہ اساتذہ کرام یہ کام کریں۔ باہر کی قومیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ استاد ہے، وہاں کے جج بھی استاد کے لیے اپنی کرسی سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ استاد ہے، کہ وہ مسلمانوں کو استاد کیوں رہو۔ ہم اپنے مسلمانوں کی حقیقت ہے، ہمارے آقا نے تو ایک جملہ وہ اس تو معلمن بھی فرمایا، اور پھر مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا، حجرہ شریف سے تشریف لائے مسجد نبوی میں، وہاں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے 2 حلقے تھے، ایک حلقے میں ذکر اور اللہ رب العزت کی طرف سلوک اور تصوف کی باتیں اور ذکر ہو رہا اونچی، اور دوسرے حلقے میں تعلیم و تعلم ہو رہا۔ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خاموش ہوئے اور دونوں سے فرمایا آپ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا حضرت جو آپ سے باتیں سنتے ہیں اور ہم اس وقت ان باتوں کا آپس میں ایک دوسرے کو سنا رہے تھے تاکہ ہمارے ذہن میں وہ اچھی طرح بیٹھ جائیں، اوقاف نفس ہو جائیں۔ دوسرے نے پوچھا آپ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ فرمایا کلاکما علی الحق، دونوں حق پر ہو، دونوں درست ہو، صحیح ہو۔ ساتھ ہی فرمایا مجھے اللہ نے استاد بنا کے بھیجا ہے، جہاں تعلیم ہو رہی ہے میں وہاں بیٹھوں۔ اساتذہ کی عظمت بڑھائی ہے۔